Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Aves? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Abbas, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Abbas was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce Nice. yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and And that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, या वो जो इश्क का फलसफा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था उस दौर के अंदर, वो समझा दिया जाता कि यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं है ये खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं है ये खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। बनैन लेके जाते हो, बनैन लेके आते हो, पांदे हो ते पैंदी नहीं, पै जाते लेंदी नहीं, पै जाते जूजी बारी पांच जोगी रहंदी नहीं, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वडिया नु पूरिया वे निकिया दे नाप दी, चीज होवे असली मुंह पे ये बोल दी, तुप नाल गोरी लगे रस्सी उते डोल दी, फिर इसनु पावे जिते मर्जी वरे हटा लियो, फिर पावे बच्चिया ते चंगिया बना लियो। आपने भी क्या सवाल किया है? मदीना की रियासत ये नहीं बन सकती। इमरान खान हम लोग हैं बेसिकली हिपोक्रेट्स, हम लोग मुनाफिक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुगल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़िया मुगल। जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे जहाँ पर इस वक्त मौजूद है F73 का ये इलाका है, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक होटल के अंदर एक जो मुलाजिम था होटल का, उसके साथ जो है वो एक कुछ 2 ख़वातीन आई, उन्होंने कुछ ऐसी उसके साथ उर्दू और इंग्लिश का कोई मुकालमा किया जिसकी वजह से उस बेचारे मुलाज़म को जो है वो कुछ शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा, और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ सिविल सोसाइटीज़ जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो शोर आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ सिविल सोसाइटीज़ और कुछ स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हुई, और उन्होंने महसूस किया कि हमारी लैंग्वेज जो उर्दू है उसकी इंसल्ट की गई है। सो जो है वो हम उस हिस्से में यहाँ पर एक छोटी सी कवरेज लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जनाब शहीद सयालवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने ये सारा मैनेज किया है और इन्होंने कैसे ये इसको जस्टिफाई करते हैं, इस हवाले से ये खुद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, ये ज़ुबान की तौहीन की गई थी, ये हमारे मुल्क की तौहीन है कि आप ये बोलें कि यहाँ पढ़े लिखे माशरे में अंग्रेज़ी बोला करो, उर्दू की कोई वेटिश नहीं है, उर्दू की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा इस वक्त हमें ये समझाना होगा, यहाँ इस्लामाबाद के लड़कों ने जो अरेंज किया, यहाँ आने का मकसद ये है कि सिर्फ यहाँ शुगल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो पाकिस्तान बना क्यों है, कितनी लाखों शहादतें दी। अंग्रेज़ी को अपने ऊपर सर पे सवार करके इसे अपना बाप नहीं बनाते ना, तो आप पढ़े लिखे तसव्वुर नहीं किए जाते। अभी हम भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है कि जब मैं चादर को वलेट के यूनिवर्सिटी में ख़िताब करने जाता हूँ, मेरी सकाफ़त है, मैं अपनी सकाफ़त में नाज करता हूँ। हमारे आबाओ अजदाद की रवायात थी तो मैं उस पर नाज करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आ जाइए क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल काफ़ी आपने माशाल्लाह गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही है, तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं आपके जो यानी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये एक मैं समझता है इंडिविजुअल हैसियत में ये वाक़या हुआ है, आपने देखा वो होटल भी बंद कर दिया गया जिसमें ये वाक़या पेश आया, उन्होंने खुद बंद किया डर के मारे। अच्छा, ये कोई ये उर्दू की ताकत है, ये नहीं तो आप क्या मतलब करने जा रहे थे? कुछ भी नहीं, वो डर गए। वो उसकी क्या वजह वो खुद डर गए, वो ये अंग्रेजी में इतना ही दम होता है। सलीके से फिजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू की इंसल्ट, ये उर्दू की इंसल्ट नहीं है जी,
اردو کی انسلٹ نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی انسلٹ ہے. اور یاد رکھیں کسی بھی قوم کو جب شکست دینی ہوتی ہے نا, یہ بڑا مطلب باتیں بڑی گھسی پٹی ہیں, یا معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی یہاں شغل میلہ لگانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں, جب بھی کسی قوم کو شکست دینی ہوتی ہے تو ایک اس سے اس کی زبان چھین لی جاتی ہے, اور دوسرا اس سے قومی ہیروز چھین لیے جاتے ہیں. ہم سے ہماری زبان بھی قومی زبان تو چھینی نہیں جا سکتی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اردو ہے وہ ایف ایس سی تک یا ایف اے تک ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جتنی بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ تو انگلش لینگویج کے اندر ہو رہی ہے. تو مطلب اس کے علاوہ یعنی میں بینگ اے ٹیچر مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے. پھر آپ کے ہیروز آپ سے چھین, آفیشیل لینگویج ہے انگلش. سر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں. اچھا اس کے بعد آپ کے ہیروز یعنی جنت مرزا کو, ڈکی بھائی کو, ان لوگوں کو آپ کے ہیروز بنا کے پیش کر دیا گیا. مجھے ایک ادبی آدمی کا نام, اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کسی ایک ادبی شخصیت کا نام بتا دیں جس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہو. میری آپ سے سب سے یہاں پر اتنی بڑی کمیونٹی میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی تھوڑا سا ان کو دکھائیں لوگ کتنی بڑی تعداد کے اندر کھڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اردو کے 2 الفاظ کا استعمال ہوا, یعنی ان کے آپس میں مکالمہ ہوا جس میں لگا کہ ایک انسلٹ ہوئی ہے اور اتنا لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اسٹرائک کیا. مجھے یہ بتائیں یہ جو آج کل میڈیا کے اندر جو ہماری ڈرامے دکھایا جا رہے ہیں یہ کہاں کا ٹریڈیشن ہے؟ اس کے اوپر یہ لوگ نوجوان یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ کیوں باہر نہیں آتے؟ یہ جو ہمارا ڈرامہ جو تمام, میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہوں گا, یہ جو یعنی کلچر دکھایا جا رہا ہے گھروں کے اندر, جو دکھایا کسی گھر کے اندر میں نے فزیکلی پاکستان میں نہیں دیکھا اس طرح کا کلچر. اس کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جگہ ہوئے, وہ ہوٹل بند کرا دیا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یار ہمارا ٹریڈیشن اگر الفاظ لینگویج سے ختم ہو سکتا ہے تو یہ جو دکھا کے ہماری جو بربادی, اخلاقی بربادی کی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں یہ لارڈ مکالے کا جو گھسا پٹا سسٹم, جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمیں دیا گیا نا, اس کے تحت پورے پاکستان کا جو کلچرل سیٹ اپ ہے اس کو اس ترتیب میں لے کے جایا گیا کہ ہم اب غلام بن چکے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. یعنی 1947 سے پہلے, پارٹیشن کے وقت یا اس سے پہلے, کم از کم ہمیں اس بات کا علم تھا کہ ہم لوگ غلام ہیں. اب ہم غلام ہیں, ذہنی غلام ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ بہرحال کوشش کر رہے ہیں اپنے اینڈ پہ, وہ کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں, انشاءاللہ ایک دن روشنی بھی ہو جائے گی. اگر صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھا دیا جاتا نا تو ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ چوکوں میں ناشتی نہ. میں بڑی کھلے ڈلے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ وہ صرف علامہ اقبال کو کیا کس حد تک رکھ دیا گیا, جی ہمارے قومی شاعر ہیں یا انہوں نے پاکستان کا تصور دیا, اس سے آگے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر ہی سمجھا دیا جاتا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, یا وہ جو عشق کا فلسفہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا اس دور کے اندر, وہ سمجھا دیا جاتا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ہوا چلائی گئی تھی نا کہ نظام کو بدلنے کی, ریاست مدینہ کو بدلنے کی. ریاست مدینہ میں تو جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے جب کتا مر جاتا تھا تو وقت کا خلیفہ جو ہوتا تھا وہ اٹھ کر جو ہے جواب دہ ہوتا تھا. ممبر پر بیٹھے حضرت عمر سے یہ سوال کر لیا جاتا تھا کہ عمر تم نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے, یہ آیا کہاں سے؟ تو اس قوم نے کیا کیا واقعات اس ریاست مدینہ میں نہیں دیکھے. اس قوم نے موٹر وے کا واقعہ دیکھا, اس قوم نے آئے دن جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ دیکھے, اس قوم میں مائیں بلک بلک کر. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے بھی کیا سوال کیا ہے, مدینہ کی ریاست یہ نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے. دیکھیں ابھی یہ سارے جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں سارے, جذبہ سب میں, جذبہ میرے میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, سب میں, لیکن نہیں بن سکتے کیونکہ ہم جو ٹرکل ڈاؤن اوپر سے کر رہے ہیں نا, ہم ہیں ہی کیا کہتے ہیں 2 نمبر. ہم لوگوں نے کبھی کوئی چیز اپنی, کوئی بھی گورنمنٹ آپ لے لیں, سنس آئی ایم اسٹارٹنگ فرام لائک 90s کی بات کرتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی بات کی, میں آپ کی بات سے انڈورس کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں یہ اخلاقی حالت کی بدترین یعنی انسانی حالت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو کہہ رہے ہیں وہ ان سائڈ آپ کا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں سارے. ہم بینگ دیکھیں ہم ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, ہمارے اوپر تو آپ کے سامنے ہی ہے کیا سچویشن چل رہی ہے. کیونکہ میں 90 سے آپ کو یہی بات کروں کہ 90 سے میں یہی چلتا ہوا دیکھتا, جو نارمل غریب یا جو میڈیوکرز ہیں وہ سپریس ہوتے جا رہے ہیں, سپریس ہوتے جا رہے ہیں, اور جو بڑے ہیں وہ اوپر ہیں, جو اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ہم لوگ سارے ینگ لڑکوں کو, میں ینگ سے بوڑھا ہونے کی طرف چل رہا ہوں, مجھے چانس نہیں ملا. اب عمران خان آیا, وی ووٹ فار عمران خان, سب نے دیا, میں نے دیا, سب نے دیا, ٹھیک ہے. عمران خان نے مشیر کس کو رکھے ہیں؟ نہیں پرانے کوئی بھی نہیں ہے, سارے امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, یس وہاں سے ہے. میں خود باہر رہا ہوں, باہر جا کے ہم جتنی قوم ہے نا, ہم باہر جا کے
ان کی ہر بات کو اور ان کے قانون کو ہم اوبے کرتے ہیں, اور پاکستان آ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ سسٹم ڈیمیج آپ کہتے ہیں, سسٹم ڈیمیج. ایوری تھنگ از ڈیمیج, ایوری تھنگ از ڈیمیج. سر دیکھیں بات صاف ہے, ہم لوگ ہیں بیسکلی ہپوکریٹس, ہم لوگ منافق ہیں, اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. غیر ملکی جب ہم دوسری زبان کے گانے سنتے ہیں تو ہم لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اتنا ہمیں انفیریٹی کمپلیکس ہے